رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد ایک زمانہ تھا جب لوگ شرم و حیا کا مجسمہ ہوا کرتے تھے. شرم و حیا کی وجہ سے نظریں اٹھتی نہ تھیں، ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلتے نہ تھے، قدم آگے بڑھتے نہ تھے، زبان کچھ کہنے کے لیے کھلتی نہ تھی. حیا گھر، خاندان، سماج و معاشرے کی شناخت اور شرافت کی علامت تھی. مگر نہ جانے اس حیا کو کیا ہوا جو ہمارے گھر، خاندان اور سماج و معاشرے میں ایک شرف اور زینت کی حیثیت سے تھی، اچانک غائب ہو گئی. تلاش کرنے پر بھی دور دور تک نظر نہیں آتی اور بے حیائی نے اس کی جگہ لے لی ہے. جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیے بے حیائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. دل مردہ ہو چکے ہیں، ضمیر مر چکا ہے، آنکھوں کان پر پردے پڑ چکے ہیں، زبان بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، لباس کوتاہ سے کوتاہ تر ہوتا جا رہا ہے، صرف برہنہ ہونا باقی ہے. اس بے حیائی کی زندگی کو ماڈرن زندگی کا نام دے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جوانوں کے اندر بے حیائی و بے شرمی زیادہ ہوتی ہے، مگر آج بزرگوں نے بے حیائی کی دوڑ میں جوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر جوانوں کی حیا دیکھنا ہو، تاریخ دیکھیے، قرآن پڑھیے. حضرت آدم و حوا علیہ السلام اتنے با حیا تھے کہ جنت میں بھی اپنے جسم کو چھپایا، اور جب جنت سے اس زمین پر آنے لگے تو خداوند عالم نے کہا کہ اپنے لباس کو اتار کے جاؤ. تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے تین کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا اور زمین پر آئے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی حیا و پاک دامنی بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ان کی بھی حیا کا اور پاک دامنی کا ذکر ہے. اور اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے علی نساء العالمین کہہ کے خطاب کیا کہ یہ مریم، ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا، ہم نے تمہیں پاک و پاکیزہ اور تمام عالمین کی عورتوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے تو ان کے یہاں حیا، پاکیزگی، پاک دامنی کس حد تک تھی کہ جب مصر کی حسین عورتیں دو رویا ہو کر کھڑی ہوئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کو درمیان سے گزارا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نظریں جھکا کر ان کے درمیان سے گزر گئے، اور ان عورتوں نے نیبو کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، اور وہ عورتیں بے ساختہ کہنے لگیں قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا ملک کریم. یہ تو بشر نہیں معلوم ہوتا، یہ تو کوئی محترم اور مکرم فرشتہ معلوم ہوتا ہے. لہذا یہ جو ہستیاں ہیں، خواہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام ہوں یا بی بی مریم سلام اللہ علیہ ہوں
یا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں یا دوسرے اور انبیاء علیہم السلام ہوں، ان کے کردار سے، ان کے اقدار سے ہم سبق لیں اور ان کی زندگی سے ہم درس لیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو باحیا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان پاکیزگی کے لیے بہترین مہینہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اگر اپنے آپ کو پاکیزہ، باحیا، باشرم اگر بنانا چاہتی ہیں تو اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو بنائیں، یہی ان کے حق میں بہترین تحفہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقوی ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ خداوند عالم ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیا جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایک پاک و پاکیزہ سماج اور معاشرہ بنے، اور یہ سماج و معاشرہ ایسا بنے کہ لوگ دیکھ کر ہمارے معاشرے سے اپنے معاشرے کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔